نجم الدولہ دبیر الملک مرزا اسد اللہ خان غالب بہادر نظام جنگ 27 دسمبر 1797 میں اکبر آباد یعنی موجودہ آگرے میں پیدا ہوئے۔ آپ کی پرورش اور نشوونما اکبر آباد کی تہذیبی، علمی و ادبی فضاؤں میں ہوئی۔ آپ کے والد بزرگوار عبداللہ بیگ لکھنؤ کے آصف الدولہ کے ہاں ملازم تھے۔ بعد میں کچھ عرصے کے لیے آپ حیدرآباد میں بھی ملازم رہے۔ بعد ازاں آپ آلور کے راجہ بختیار سنگھ کے ہاں ملازم ہو گئے اور وہیں ایک مہم میں جاں بحق ہوئے۔ والد کا سایہ سر سے گزر جانے کے بعد آپ کے حقیقی چچا نصر اللہ بیگ نے آپ کی اور اہل خاندان کی کفالت فرمائی۔ ان کے انتقال کے بعد حالات بگڑتے چلے گئے۔ غالب نے 1830 میں کلکتے کا سفر کیا۔ مقصد جاگیروں، مراد اور وثیقے کی بحالی تھا۔ وہاں سے وہ بے نیل و مرام واپس لوٹے اور آگرے کو خیر بات کہا اور دلی آ گئے اور یہیں کے ہو گئے۔ غالب اس عالم آب و گل میں 73 برس تک زندہ رہے۔ آپ نے اسرت اور تنگ دستی کے دن بھی گزارے، ہمت نہیں ہاری، جبین پر شکن پڑنے نہیں دی، غموں کو ہنسی میں اڑاتے رہے اور یہی کہتے رہے، رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج، مشکلیں مجھ پر پڑی اتنی کہ آساں ہو گئیں۔ آج غالب کی شخصیت اور شاعری پر گفتگو کے لیے دانشوران ادب موجود ہیں۔ میں ان کا مختصر سا تعارف کراتا چلوں۔ پروفیسر فاطمہ پروین جامعہ عثمانیہ میں صدر شعبہ اردو رہیں۔ ان دنوں یہ آرٹس کالج کی وائس پرنسپل ہیں۔ ڈاکٹر حبیب نثار حیدرآباد سینٹرل یونیورسٹی کے شعبہ اردو میں ایسوسیٹ پروفیسر ہیں۔ ڈاکٹر نسیم الدین فریس مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی میں صدر شعبہ اردو ہیں۔ میں سب سے پہلے پروفیسر فاطمہ پروین سے خواہش کروں گا کہ وہ غالب اور غدر پر کچھ روشنی ڈالیں۔ جیسا کہ ابھی مسعود جعفری صاحب بتا رہے تھے، دلی کی بہاروں میں غالب نے اپنے نغمے کچھ اس طرح سے بکھیرے تھے کہ اس کی آواز بہت دور تک پہنچ رہی تھی، لیکن دلی کا یہ وہ عہد تھا جو سیاسی اور سماجی اعتبار سے انتشار سے دوچار تھا۔ بہادر شاہ ظفر ایک ایسے مغل بادشاہ تھے جن کی حکومت برائے نام رہ گئی تھی اور جس کا خاتمہ غدر یعنی 1857 عیسوی میں ہوا۔ اس دور میں غالب بڑی تگ و دو کے بعد قلعہ معلیٰ میں اپنے قدم جما پائے تھے اور تاریخ تیموریہ کے لکھنے کا کام سر انجام دے رہے تھے۔ اس بغاوت کی وجہ سے یا 1857 عیسوی کی جنگ آزادی جسے پہلی جنگ آزادی جسے ہم قرار دیتے ہیں، اس وقت ابتدا میں ہندوستانیوں کا پلڑا بھاری نظر آ رہا تھا اور غالب قلعہ معلیٰ سے تعلق کی بنا پر اس دوران برابر قلعے کو جاتے رہے اور بادشاہ کی خدمت میں قصائد وغیرہ پیش کرتے رہے، لیکن 4 ماہ کے مختصر سے عرصے میں حالات نے دوسرا رخ اختیار کر لیا اور انگریزوں کی فوج اپنی پوری شد و مت کے ساتھ اس بغاوت کو، اس تحریک کو کچلنے کے لیے آگے بڑھی۔ بدلتے ہوئے حالات کا اندازہ کرتے ہوئے غالب نے اپنے آپ کو قلعے سے دور کر لیا اور وہیں پر اپنے مکان میں اپنے مصروفیات کو جاری رکھا۔ وہ پہچان چکے تھے، غالب ایک ایسا ذہن لے کر آئے تھے جو آگے کے حالات کو اچھی طرح سے سمجھنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ جب انگریز واپس آ گئے اور بہادر شاہ ظفر کو انہوں نے رنگون بھیج دیا، تب قلعے سے تعلق کی وجہ سے غالب کو کچھ عرصے تک انگریزوں کی ناراضگی اور خفگی کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ غالب نے بڑی کوشش کی کہ کسی طرح سے ان پر جو الزامات عائد کیے جا رہے ہیں اس سے خود کو دور ثابت کر دیں، اور انہوں نے ایسے ثبوت فراہم کیے جس کی وجہ سے انگریزوں کے پاس ان کے مقام میں
ان کے وقار میں تبدیلی آئی۔ میں ڈاکٹر حبیب نثار سے خواہش کرتا ہوں کہ وہ غالب کی اردو غزل پر کچھ روشنی ڈالیں۔ غالب کے سلسلے میں یہ عرض کروں گا کہ غالب خالص غزل کا شاعر ہے اردو کے حوالے سے۔ اس نے کچھ خطات بھی کہے ہیں، چند قصیدے بھی ملتے ہیں اور 2 مثنویاں اس کے کلام میں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ 12 یا 13 رباعیات بھی ملتی ہیں۔ غالب اور غزل کے سلسلے میں بہت کچھ لکھا گیا ہے۔ یہاں غالب کی غزل کے حوالے سے میں یہ بتاؤں گا کہ غالب نے غزل کو ایک صرف مضامین کے طور پر نئی بات نہیں عطا کی، اس نے اپنے غزل کو قصیدے کے طور پہ بھی استعمال کیا۔ جیسے تجمل حسین خان کی مداح میں اس نے جو غزل لکھی ہے وہ غزل کے حیت میں ہے اور اس میں قصیدہ لکھا ہے انہوں نے۔ قصیدہ ہو کہ قطع یا صحرا، غالب نے اس میں ایسے اشعار لکھے ہیں جو روش عام میں مقبول ہو گئے ہیں اور اکثر غالب کے کلام کے سلسلے میں ان کی مثال کے طور پر ذکر کیا جاتا ہے۔ جیسے تجمل حسین خان کے بنا ہے عیش تجمل حسین خان جی، اس میں وہ لکھتے ہیں بقدر شوق نہیں ضرب تنگنائے غزل، کچھ اور چاہیے وسعت میرے بیاں کے لیے۔ اسی طرح کے بہت سارے اشعار ملیں گے۔ اسی میں وہ شعر بھی ہم کو ملتا ہے تجمل حسین خان کے سلسلے میں، زباں پہ بار خدا یا کس کا نام آیا کہ نطق نے میرے بوسے میری زبان کے لیے۔ اور اسی میں وہ مشہور شعر بھی ملتا ہے، برق تمام ہوا اور مدہ باقی ہے، سفینہ چاہیے میرے اس بحر بیکراں کے لیے، اور ادائے خاص سے غالب ہوا ہے نقطہ سرا، سرائے عام ہے یاران نقطہ جاں کے لیے۔ غزل میں قصیدہ لکھنا اور قصیدے میں غزل کے سلسلے میں لکھنا، جیسے قصیدے میں کہتے ہیں پھر غزل کی روش پہ چل نکلا، توسن طبع چاہتا ہے لگام، چاہتا تھا لگام، یا صبح دم دروازہ خادر کھلا۔ اس میں وہ کہتے ہیں باغ مانے کی دکھاؤں گا بہار۔ تو اپنی شاعری کے سلسلے میں یا اپنی غزل کے سلسلے میں انہوں نے خطات ہوں کہ قصیدہ، اس میں اپنی تعلیق کے مضامین باندھے ہیں۔ اسی میں وہ لکھتے ہیں دیکھو غالب سے گر الجا کوئی ہے ولی پوشیدہ اور کافر کھلا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عام غزل تو اس کی مقبول ہے، لیکن ہم جب غزل سے ہٹ کے اس کے قصائد دیکھتے ہیں یا قطعات دیکھتے ہیں تو اس میں ایسے اشعار ہم کو ملتے ہیں جو عرف عام میں بڑے مشہور ہو گئے ہیں اور جو محاورتاً بھی ہمارے پاس استعمال ہوتے ہیں یا مثال میں اکثر استعمال ہوتے ہیں۔ انہیں اپنی شاعری کا یا اپنی استادی کا بڑا احساس تھا، اور اسی لیے کہتے ہیں خطہ میں کہتے ہیں جو انہوں نے بہادر شاہ ظفر کو خدمت میں پیش کیا تھا اور اپنی تنخواہ کے سلسلے میں پیش کیا تھا، اس میں اپنی استادی کے بارے میں وہ فرماتے ہیں آج مجھ سا نہیں زمانے میں شاعر نغز گوئے وہ خوش گفتار۔ اسی میں وہ شعر بھی ملتا ہے ہم کو مشہور، تم سلامت رہو 1000 برس، ہر برس کے دن ہو 50,000۔ تو غالب خط کلام بھی معاف ہے ڈاکٹر صاحب، جی یہ غالب پر اس زمانے میں تنقید بھی ہوئی تھی اور یہ کہا گیا تھا کہ کلام میر سمجھے اور زبان میرزا سمجھے، مگر ان کا کہا یہ آپ سمجھیں یا خدا سمجھے۔ تو یہ ادق گوئی جو غالب کے ہاں آ گئی تھی، اور جیسا کہ میر تقی میر کے سامنے جب حسام حیدر نے غالب کا کلام پیش کیا تھا تو کہا جاتا ہے کہ میر تقی میر نے وہ کلام دے کر کہا کہ اگر استاد کامل مل گیا تو صحیح راستے پر آ جائے گا، ورنہ یہ محمل بکے گا۔ تو اس وقت غالب کی عمر 13 برس کی، تو پھر یہ کیا بات ہے کہ غالب کے اندر اتنی محمل، اتنی ادب گوئی بھام، اتنی مشکل پسندی کہاں سے آ گئی تھی؟ ایسا ہے مسعود صاحب، غالب نے 9 سال کی عمر سے اپنی شاعری شروع کی جی، اور میر کو جو کلام دکھایا گیا تھا وہ ابتدائی زمانے کا 11-12 سال کا تھا۔ غالب نے اپنی ابتدائی مشق سخن میں بے دل کا تتبع کیا تھا، اور بے دل کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ فارسی کا وہ ایسا شاعر ہے جو ہندوستان میں گزرا ہے، لیکن بڑی کٹھن زمینوں میں اور بندشیں اس کی بڑی کٹھن ہیں، اور غالب کو یہی شاعر بھا گیا تھا۔ فارسی میں بھی انہوں نے اس کا تتبع کیا اور پھر اردو میں بھی ابتدائی کلام میں جو نسخہ حمدیہ میں ہمیں ملتا ہے اس میں۔ پھر جب ان کے ساتھیوں نے اس کا احساس دلایا اور تو پھر انہوں نے اس کی پیروی کو ترک کیا، اور آزردہ اور شیفتہ وغیرہ کے کہنے پر یا ان کی صلاح سے انہوں نے اپنے ادائے خاص کو جو ہے نا عام بنایا، اور عام روش پہ چل کے ایک نیا رنگ انہوں نے نکالا۔
اگر ہم اس پہ غور کریں کہ بے دل سے وہ کیسے جو ہے نا اپنے منفرد رنگ کی طرف آئے، تو ہم کو پتہ چلتا ہے کہ اس میں کچھ تو سودا کا رنگ بھی ہے اور کچھ میر سے بھی انہوں نے طرز گفتار لی، اور بے دل، میر اور سودا ان تمام کی خصوصیات کو لے کے ایک اپنی مزاج دانی جو انہوں نے شامل کی، تو پھر وہ رنگ ابھر کے آیا جس کو ہم غالب کا رنگ کہتے ہیں، یا آسان کہنے کی آسان اشعار ان کے پاس ملتے ہیں، اور سہل ممتنع کی جو مثالیں ہم کو غالب کے کلام میں ملتی ہیں وہ وہی اسی زمانے کا ہے جب انہوں نے ان شعراء کے کلام کو لے کر اپنے طور پہ کچھ کہنے کی کوشش کی ہے۔ حال ہی نے اسی کو وہ سادگی سے تعبیر کیا ہے اور کہا ہے کہ وہ سادگی ہے جس میں سہل ممتنع کی مثالیں ملتی ہیں، اور سہل ممتنع بڑی مشکل بات ہوتی ہے جس میں جیسے دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس اس درد کی دوا کیا ہے، یا ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی۔ تو بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بہت آسان شعر ہے اور کوئی بھی کہہ سکتا ہے، لیکن کہنے بیٹھے تو موجز بیاں بھی جو ہے عاجز آ جائے گا، یا روک لو گر غلط چرے کوئی، بخش دو گر خطا کرے کوئی، یہ ایسے شعر ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، میں آپ کی طرف بعد میں آؤں گا۔ جی صاحب۔ میں اس وقت ڈاکٹر نسیم الدین فرید صاحب سے خواہش کرتا ہوں کہ وہ غالب کی مکتوب نگاری کا احاطہ فرمائیں۔ اردو ادب میں غالب کی اہمیت دو وجوہات کی بنا پر ہے، ایک تو ان کی شاعری اور دوسرے ان کی نثر نگاری۔ شاعری میں ان کا درجہ جس قدر بلند اور عظیم ہے، اسی قدر اردو نثر کی تاریخ میں بھی غالب کا درجہ نہایت اعلیٰ و عرفہ واقع ہوا ہے، کیونکہ اردو کی نثر کا جو اسلوب اور جو انداز اور جو نہج آج ہم دیکھ رہے ہیں وہ دراصل غالب سے شروع ہوتا ہے۔ غالب سے قبل یا تو فارسی نثر نگاری کا رواج تھا عام طور پر، یا پھر اردو میں لکھے بھی جاتے خطوط، تو پھر فارسی کا جو مزاج ہے، فارسی کا جو انداز ہے، فارسی کا جو اسلوب ہے، مخفف و مسجع عبارت آرائی اور ہم خافیہ الفاظ کا استعمال کرنا اور پیچیدہ تراکیب استعمال کرنا اور ذرا سی بات ادا کرنے کے لیے طویل فقرے لکھتے چلے جانا، اور اس کے باوجود بھی مفہوم پورا ادا نہیں ہوتا، یہ ساری چیزیں تھیں۔ لیکن غالب نے ابتدائی زمانے میں تو فارسی میں نثر لکھی، جیسے پنج آہنگ جو ہے ان کا فارسی ہے، مکاتب کا مجموعہ ہے، یہ اردو معلیٰ ہے۔ لیکن بعد میں انہوں نے فارسی میں خطوط لکھنا بالکل بند کر دیا۔ اس کی کئی وجوہات بتائی جاتی ہیں، ایک تو یہ کہ عمر کا تقاضا تھا اور فارسی میں خط لکھنے کے لیے جو ذہنی اور فکری مشقت کرنی پڑتی تھی وہ اس کے متحمل نہیں ہو سکتے تھے، اس لیے انہوں نے اردو میں خط لکھنا شروع کیا۔ لیکن عام طور پر یہ جو کہا جاتا ہے کہ غالب سے اردو مکتوب نگاری کا آغاز ہوا، یہ درست نہیں ہے۔ غالب کے معاصرین میں خود رجب علی بیگ سرور اور غلام غوث بے خبر، یہ لوگ ایسے تھے جنہوں نے اردو میں مکتوب نگاری کا پر جو ہے عمل کرنا شروع کیا تھا، وہ اردو میں خط لکھا کرتے تھے۔ لیکن غالب کی انفرادیت یہ ہے کہ رجب علی بیگ سرور اور غلام غوث بے خبر دونوں نے اردو میں خط ضرور لکھے، لیکن ان کا اسلوب بیان فارسی آمیز تھا۔ غالب نے سلاست، سادگی، روانی ایسی صفات کو جو ہے اردو مکتوب میں شامل کیا۔ وہ بالکل گفتگو کے انداز میں خطوط لکھا کرتے تھے، اور انہوں نے لکھا بھی ہے ایک جگہ کہ میں نے مراسلے کو مکالمہ بنا دیا، اور میں نے مکتوب نگاری کی ایسی روش ایجاد کی ہے کہ ہزاروں کوس دور بیٹھ کر باہم بزبان قلم باتیں کیا کرو اور ہجر میں وصل کے مزے لیا کرو۔ وہ کیا ہے، ان کے کچھ شاگرد تھے میر مہدی اور ان کے خطوط ایک تو ان کے دوستوں کے نام پہ ہیں، کچھ خطوط ان کے شاگردوں کے نام پہ ہیں، کچھ ان کے معاصرین کے نام پر ہیں، اور ہر جگہ ان کا انداز جو ہے الگ الگ ہے، لیکن شگفتگی ہر جگہ جو ہے مشترک ہے۔ اور غالب کے خطوط کی جو اہمیت ہے، میں سمجھتا ہوں اس کے تین بڑی وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ غالب کے خطوط سے ان کی سوانحی حالات کا پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے کس طرح سے زندگی گزاری، ان کی زندگی کے اہم واقعات کیا ہیں، ان کی صحت کس مرحلے پر کس زمانے میں
کس طرح سے تھی، اور دوسرے کہ ان کی شخصیت ان خطوط سے ظاہر ہوتی ہے. ابھی وہ غدر کی بات جو ہو رہی تھی وہ بھی ساری معلومات خطوط میں جو ہے سارا ریکارڈ موجود ہے. وہ کیا ہے، ختم غالب کہتے ہیں کہ ابر 2 گھنٹے برستی ہے تو چھت 4 گھنٹے برستی ہے. حالات زندگی کے اندر ہمیں آ رہا ہوں اسی بات کی طرف. ایک تو یہ کہ سوانحی اہمیت ہے غالب کے خطوط کی، سوانحی حالات ملتے ہیں جو نفسیاتی تنقید میں بڑی اہمیت رکھتے ہیں کہ شاعر یا ادیب کے سوانحی حالات اگر ہم جانتے ہیں تو اس کی نفسیات کا، کہ اس نے فلاں تخلیق کس زمانے میں کی اور اس تخلیق کے محرکات کیا تھے، کن اسباب کے تحت وہ تخلیق معرض وجود میں آئی، یہ ساری چیزوں پر ہم روشنی ڈال سکتے ہیں سوانحی حالات کا علم اگر ہو. تو ان خطوط سے غالب کے سوانحی حالات کا علم ہوتا ہے. دوسرے یہ کہ غالب کے خطوط کی تاریخی اور تہذیبی اہمیت ہے. جیسا کہ پروفیسر فاطمہ پروین صاحبہ ابھی بتا رہی تھی کہ غدر ہندوستان کی تاریخ کا ایک نہایت عہد آفرین واقعہ ہے، نہایت عظیم اور ناقابل فراموش واقعہ ہے. اس واقعے کی تفصیلات ہم کو غالب کے خطوط میں جس طرح سے ملتی ہیں کسی اور ماخذ سے نہیں ملتی ہیں. دستمبو ہے، دستمبو میں بالکل الگ ہے، وہ ضرورت کے تحت ہے اور یہ حقیقت کی ترجمانی ہے، فطری انداز میں دونوں میں تضاد ہے. اگر آپ ایک حساس شخص اپنے شہر کو تباہ اور برباد ہوتا ہوا، اس کی عالیشان حویلیوں کو کھنڈر ہوتا ہوا اور اپنے دوست اور احباب کو سولیوں پر چڑھتا ہوا جب دیکھتا ہے تو اس کے دل و دماغ کی جو کیفیت ہوتی ہے اس کیفیت کو غالب نے اپنے خطوط میں بالکل فطری انداز میں پیش کیا ہے. یہ خاص بات ہے، اگرچہ کہ لہجہ دبا دبا ہے، کیونکہ انگریزوں کا دبدبا تھا، انگریزوں کی حکومت تھی، وہ کھل کر کچھ کہہ نہیں سکتے تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے جو اشارے دیے ہیں اپنے خطوط میں، سچی تصویریں وہاں ملتی ہیں شاید ہی اور کہیں ملتی ہیں. تو یہ تاریخی اہمیت ہے. تہذیبی اہمیت یہ ہے کہ اس دور کے نشست و برخاست کا طریقہ، دوستوں کی آمد، دوستوں کو خوش آمدید کہنے کا طریقہ، پھر آپ نے ابھی جو کہا کہ موسموں کا حال، گرمی کا موسم، سردی کا موسم، برسات کا موسم، یہ ساری کیفیت، مشروبات، معصولات، یہ ساری چیزیں ان خطوط میں ہم کو ملتی ہیں. تیسرے یہ ہے کہ غالب کے خطوط کی ادبی اہمیت ہے. ادبی اہمیت اس طرح سے ہے کہ اس کے اندر ادبیت پائی جاتی ہے، ادبی عناصر ملتے ہیں ہم کو، مکالمے کا طرز ملتا ہے، ڈرامائی انداز ملتا ہے ہم کو، اور ایک طرح سے روزمرہ کے محاورے ملتے ہیں اور ایک ناول کا سا انداز ملتا ہے، کردار نگاری ملتی ہے. یہ ساری چیزیں، یہ سارے اوصاف ان کے مکاتب میں موجود ہیں جس کی وجہ سے غالب کے خطوط کی ادبی اہمیت بھی ہے. میں دوبارہ پروفیسر فاطمہ پروین سے خواہش کرتا ہوں کہ وہ غالب کی فارسی تصانیف اور فارسی کلام کے بارے میں کچھ ہمیں بتائیں. اردو ادب میں بے شمار ایسے شاعر مل جاتے ہیں جنہوں نے پہلے فارسی میں شاعری کی اور بعد میں وہ اردو میں کی. میرے خیال میں صرف غالب اور اقبال ایسے شاعر ہیں جنہوں نے پہلے اردو میں شاعری کی اور پھر بعد میں وہ فارسی کی طرف متوجہ ہوئے، اور ان کا فارسی کلام اردو سے کافی زیادہ ہے، اس کی کمیت میں بھی اور کیفیت میں بھی. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ غالب اپنے فارسی کلام کو اپنے لیے باعث افتخار سمجھتے تھے اور انہوں نے کبھی اردو کلام پر وہ فخر نہیں کیا جو انہوں نے اپنے فارسی کلام پر کیا. اور وہ اس کا اتنا وافر ذخیرہ ہے کہ اس کا مطالعہ ہونا چاہیے. اردو میں اس کا زیادہ مطالعہ نسبتاً کم ہے، جتنا غالب پر لکھا گیا ہے اس میں ان کی فارسی شاعری پر بہت کم لکھا گیا ہے، جبکہ غزل، قصیدہ، مثنوی اور پھر نثر کی بات ابھی آ رہی تھی، اتنی تصانیف انہوں نے اپنی یادگار چھوڑی ہیں اور اس میں غالب کی علمیت اور ان کی شخصیت کے کچھ اتنے پہلو ملتے ہیں کہ اردو میں اردو شاعری کے ذریعے سے ہم شاید غالب کے اتنے پہلو نہیں دیکھ سکتے. وہ غالب کی کون سی تصنیف ہے؟ خط برہان. ہاں، وہ تو ان کی زبان دانی کے بارے میں ہے کہ یہی غدر کے بعد جب انہوں نے اپنے گھر میں گوشہ نشینی اختیار کر لی تھی تو تب انہوں نے دیکھا کہ بہت سارے الفاظ ایرانی فارسی کے ایسے ہیں جو غلط معنوں میں استعمال ہوتے ہیں. تب انہوں نے اپنے حافظے کی مدد سے بتایا کہ فارسی میں ان الفاظ کے مطالب کچھ اور ہیں اور ان کا استعمال غلط انداز سے کیا گیا ہے، لیکن اس کی زد میں جو شعراء آئے اس کی وجہ سے رائے عامہ ان کے خلاف ہو گئی اور ان کا جواب دیا جانے لگا کہ انہوں نے جو بتایا ہے وہ غلط ہے اور ان کو بہت دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا. لیکن غالب کی فارسی جو شعری
تصانیف ہیں اگر ہم ان کا اور حقیقت دیکھا گیا تو فارسی ادب نے بھی غالب کو وہ مقام نہیں دیا جس کے وہ مستحق تھے یا مستحق ہیں، اور یقیناً وقت آئے گا جب غالب کی فارسی شاعری کی صحیح قدر و قیمت کا تعین بھی ہوگا۔ اچھا پروفیسر صاحب، کچھ مہر نیمروز کے بارے میں فرمائیے۔ یہ جب انہیں دربار سے جب ان کا تعلق ہوا، 1850 اس کے 50 میں جب ان کا تعلق ہوا تھا، تو تب بہادر شاہ ظفر نے تاریخ تیموریہ لکھنے کے لیے انہیں کہا تھا، اور انہوں نے پرتوستان کے نام سے یہ لکھنے کا منصوبہ بنایا تھا، اور اس کے انہوں نے 2 حصے کیے تھے کہ مہر نیمروز اور ماہ نیم ماہ۔ تو پہلا حصہ جو تھا وہ آغاز سے تھا، اور اس میں دوسرے تیمور لنگ سے لے کے ہمایوں تک تھا، اور اس کے بعد ہاں تو یہ ہو گیا، ختم ہو گیا، وہ ایک ہی لکھ سکے، اور دوسرا وہ تو منصوبہ ہی رہ گیا، اور اکبر اعظم سے لے کے بہادر شاہ ظفر تک نہیں لکھا جا سکا۔ ماہ نیم ماہ۔ لیکن جیسی شاعری کی بات ہو رہی ہے تو شاعری میں جو ان کا انداز ہے، جس طریقے سے انہوں نے فارسی غزل کو توانا کیا، جس انداز سے انہوں نے فارسی قصیدے میں اپنا رنگ دکھایا، اور جو ان کی مثنویاں ملتی ہیں، تو شعری نقطہ نظر سے اگر ان کا مطالعہ کیا جائے تو وہ غالب سامنے آتے ہیں جنہیں ہم نے نہیں دیکھا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، وہ غالب نے کہا ہے بھی ہے کہ فارسی بھی تابہ بینی رنگ ہائے نقش ہائے رنگ بگذرز اردو کے بے رنگے مناس۔ جی ہاں، کہ اگر میرے کلام کے نقوش اور رعنائیوں کو دیکھنا چاہتے ہو تو فارسی پڑھیے۔ میرے فارسی کلام کا، یہ اردو کلام تو ایک کچا خاکہ ہے، بے رنگ یعنی کچا خاکہ، کسی مکان کا جو نقشہ ہوتا ہے، پھر بھی 1600 اشعار پر مشتمل تھا۔ ڈاکٹر حبیب نثار صاحب سے میں جاننا چاہوں گا کہ اردو تصانیف جو غالب کی ہیں اس کا کچھ احاطہ فرمائیے۔ جی مسعود صاحب، ایک تو دیوان ہے ان کا، جی، اور اس کے جو نسخے ملے ہیں، نسخے حمیدیہ جس کو انہوں نے ترک کر دیا تھا، وہ بھی مل گیا ہے، اور کالیداس گپتا رضا نے دیوان کامل ایڈٹ کیا ہے، جس میں ماہ و سال کے ذریعے انہوں نے بتایا کہ کب انہوں نے کون سی غزل کب لکھی، تاریخ وار ترتیب سے لکھا ہے ماہ و سال سے۔ دوسری یہ اردو غزلیں بہت کچھ غالب صاحب نے لکھی تھیں، تو مرزا فضل حق خیر آبادی اور مرزا صاحب جو کوتوال شہر تھے، انہوں نے کہا کہ غالب صاحب آپ کا کلام بہت مشکل ہے، عام لوگ سمجھ نہیں پائیں گے۔ جی، یہی اسی بنا پر انہوں نے اپنے انتخاب کیا غالب اپنے کلام کا، اور اس کلام کو انہوں نے ترک کر دیا تھا، چھوڑ دیا تھا، جو بعد میں ہم کو 1969 میں نسخہ 1849 میں 1921 میں نسخہ حمیدیہ کے طور پہ ہمارے سامنے آیا، اور اب مکمل کلام ہو گیا ہے۔ جس وقت محاسن کلام غالب لکھی گئی ہے اس وقت یقیناً 1700 شعر تھے، لیکن اب نسخہ حمیدیہ اور مکمل کلام اگر دیکھیں تو کوئی 5000 کے قریب ان کے اشعار ہوتے ہیں۔ دیوان کے علاوہ غالب کے خطوط کے مجموعے ملتے ہیں، پہلے تو عود ہندی اور پھر اردو معلیٰ تھے، لیکن خلیق انجم نے ان کے تمام خطوط کو 5 جلدوں میں شائع کر دیا۔ تقریباً تمام خطوط، وہ خطوط بھی جو پاکستان میں دریافت ہوئے، یا احتشام حسین نے دریافت کیے، یا امتیاز علی عرشی نے دریافت کیے، یا مسعود حسین خان نے، مسعود حسین رضوی ادیب نے دریافت کیے تھے، تمام خطوط خلیق انجم نے اپنے اس کلیات میں شائع کر دیے 5 جلدوں میں، اور پہلی جلد میں انہوں نے خطوط کی اہمیت پر بھی اظہار خیال کیا ہے۔ اس کے علاوہ گل رانا میں اردو کا کچھ کلام ملتا ہے غالب کا، یہی کچھ کل کائنات ہے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب خط کلامی معاف، آپ کچھ غالب کے فکر و فلسفے کے بارے میں کچھ فرمائیں۔ جی، فکر کے بارے میں تو ہم جانتے ہیں کہ غالب کی فکر جو تھی، اور انہوں نے اردو ادب کو اپنی فکر کے ذریعے جو دیا۔ فلسفے کا تعلق یہ بتانا چاہوں گا میں، منطق اور فلسفہ۔ منطق تو وہ ہے کہ جس کو ہم دلیل سے یا بات سے بات دے کے سمجھاتے ہیں، لیکن فلسفے میں حیات اور کائنات کے بارے میں کچھ سوال ہم کھڑے کرتے ہیں۔ اگر غالب کا کلام ہم دیکھیں، جیسے ابتدا میں آپ نے کہا تھا کہ اس نے سوالات قائم کیے، پہلا ہی شعر اس کا دیکھ لیجیے، نقش پر یاد یہ کس کی شوخی تحریر کا، کاغذی ہے پہرانا، تو یہ کس کی شوخی تحریر، تو اس کے کلام میں اگر دیکھیں آپ جی اردو میں، تو پھر وہ سوالات کرتا چلا جاتا ہے کہاں تمنا کا دوسرا قدم یا رب، ہم نے نقش امکان ہم نے دشت امکان کو ایک نقش پا پایا، تو یہ سوالات وہ کرتا جاتا ہے۔ یا پھر وہ انسانی عظمت کی جہاں بات کرتا ہے۔ ایک بات ہم کو یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ غالب اس طرح کا فلسفی نہیں ہے جیسے ابن سینا تھے، یا ارسطو تھا، یا جو نیچے تھا، یا اقبال ہے۔ اس نے کائنات اور
انسان کے تعلق خاطر اور اس میں اس کی جدوجہد کا بیان کیا ہے. اس طرح اپنی فکر میں ان مسائل کو ڈھال دیا ہے کہ وہ فلسفیانہ گفتگو ہم کو نظر آتی ہے. عظمت انسان کے مضامین جو اس نے بیان کیے ہیں، اس نے موت کے بارے میں بڑی اچھی باتیں کہی ہے جی. اور پھر رقیب کا جو تصور اس نے دیا، کتنے شیریں ہیں تیرے لب کے رقیب، اس نے اردو شاعری کے تصور ہی کو بدل دیا رقیب کے. اب وہ رقیب کو جو ہے رقیب نہیں مانتا ہے، وہ اپنے دوست کی طرح کرتا ہے. جی جی. اور ایک دوست کی طرح اس کو یہ کرتا ہے، اس کا وہ یہ بیان کرتا ہے کہ وہ بھی تو میرے محبوب کو چاہتا ہے، کیوں نہ جو ہے رقیب سے میں محبوب کے بارے میں کچھ جاننے کی کوشش کروں. تو یہ بدلتا ہوا عشق کا تصور اس نے. ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر فرید صاحب سے میں نسیم الدین فرید صاحب سے خواہش کرتا ہوں کہ غالب کی بزلہ سنجی کے بارے میں کچھ ہمیں بتائیں. ہاں، غالب جتنے بڑے شاعر تھے اور جتنے بڑے مفکر تھے ایک طرح سے، کہ جنہوں نے انسان کی نفسیات کی بہت ساری پیچیدگیوں کو اپنی شاعری میں پیش کیا ہے، اتنے ہی بڑے بزلہ سنج بھی واقع ہوئے تھے. چنانچہ حال ہی نے انہیں مقدمہ شعر و شاعری میں حیوان ظریف کہا، یعنی بہت زیادہ خوش مزاج زندہ دل انسان واقع ہوئے تھے. اور گفتگو میں وہ اپنی بزلہ سنجی، حاضر جوابی اور بات سے بات پیدا کر کے حاضرین کی تفریح طبع کا سامان بہم پہنچایا کرتے تھے. چنانچہ محمد حسین آزاد نے آب حیات میں اور حال ہی نے مقدمہ شعر یادگار غالب میں ان سے کئی لطائف پیش کیے ہیں. چنانچہ کہا جاتا ہے کہ دلی میں ایک لفظ ہے رتھ، جس پر سواری کی جاتی تھی اس زمانے میں. تو دلی میں کچھ لوگ اس کو کہتے تھے رتھ مذکر ہے، کچھ لوگ کہتے تھے کہ رتھ مؤنث. اب غالب سے پوچھا گیا کہ حضرت یہ بتائیے کہ رتھ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائیو، اگر رتھ میں عورتیں سوار ہوں تو اسے مؤنث کہو، اگر اس میں مرد سوار ہوں تو اس کو مذکر سمجھو. اسی طرح ایک مرتبہ وہ بہادر شاہ ظفر کی خدمت میں حاضر تھے رمضان کے بعد، عید کے بعد. تو سبھی سے بادشاہ نے پوچھا کہ آپ نے کتنے روزے رکھے، آپ نے کتنے روزے رکھے؟ ایک نہیں. غالب کا جب نمبر آیا تو پوچھا مرزا تم نے کتنے روزے رکھے؟ تو غالب نے کہا پیر و مرشد ایک نہیں رکھا. اب ایک نہیں رکھا زو معنی جملہ ہے، اس کا مطلب یہ تو ایک بھی نہیں رکھا، مطلب یہ کہ 29 تو رکھے، ایک نہیں رکھا. تو یہ بزلہ سنجی ان کے گفتگو میں تھی. یا اسی طرح ایک مرتبہ بہادر شاہ ظفر کے ساتھ وہ بادشاہ کی جو امرائی ہوتی ہے آم کا باغ، اس میں وہ ٹہل رہے تھے بادشاہ کے ساتھ ساتھ، بادشاہ بھی چہل قدمی کر رہے تھے اور مصاحبین بھی تھے. بادشاہ آگے تھے اور غالب پیچھے تھے، اور وہ آم کے امرائی کو دیکھ رہے تھے. پیڑوں میں رنگ برنگ آم تھے، وہ غور سے ایک ایک آم کو دیکھ رہے تھے. بادشاہ نے محسوس کیا، بہادر شاہ ظفر نے پوچھا کہ مرزا کیا دیکھتے ہو، کیا دیکھ رہے ہو؟ تو غالب نے فوراً کہا حضور والا بزرگوں سے سنا ہے کہ دانے دانے پر کھانے والے کا نام لکھا ہوگا. اب دیکھیے عام حالات میں تو بزلہ سنجی ہوتی ہے. جب ان کو لے کر گئے تھے انگریز کے پاس کہ کیا تم مسلمان ہیں، تو وہاں تو موت سر پہ منڈلا رہی ہے، اور ویسے وقت بھی آپ یہ بول رہے ہیں کہ آدھا مسلمان ہوں اس لیے کہ شراب پیتا ہوں، سور نہیں. تو یہاں دیکھیے آپ کے ایک چشم زدن میں زندگی ختم ہو سکتی ہے، لیکن وہاں بھی ان کا جو یہ ہے وہ برابر کام کر رہا ہے کہ برابر کہہ رہا ہے. عام سے متعلق ان کی دلچسپی وہ بہت اچھا ہے، بہت زیادہ تھی، بہت زیادہ شوق تھا. کافی لطائف ہیں اس سلسلے میں. مجھ سے پوچھو تمہیں خبر کیا ہے، عام کے آگے نیشکر کیا ہے. تو ان کے ایک دوست تھے حکیم رضی الدین، وہ ان کو عام بالکل پسند نہیں تھے. جی جی. تو ایک مرتبہ وہ دالان میں غالب کے پاس بیٹھے ہوئے تھے دروازے کے سامنے. تو ایک دھوبی اپنے گدھوں کے ساتھ جا رہا تھا، تو سڑک پر آم کا چھلکا پڑا ہوا تھا. تو گدھے نے چھلکے کو سونگا اور چل دیا بغیر کھائے. تو حکیم رضی الدین نے کہا کہ مرزا دیکھتے ہو کہ آم ایسی چیز ہے کہ جسے گدھا بھی کھانا پسند نہیں کرتا. تو غالب نے فوراً کہا کہ بے شک گدھا نہیں کھاتا. ٹھیک ہے حاضرین اکرام، ابھی آپ نے غالب کی شخصیت اور شاعری پر اہل قلم کے تاثرات کی سماعت کی. جوں جوں وقت گزرتا چلا جائے گا غالب کی معنویت بڑھتی جائے گی. غالب ایک احساس ہستی ہیں. انہوں نے تاریخی واقعات کا مشاہدہ کیا، 1857 کے ہنگاموں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور انہیں لفظی جامہ پہنایا اور دستمبو جیسی
یادگار زمانہ کتاب لکھی۔ غالب کی شاعری جتنی حیرت انگیز اور اثر آفری ہیں اتنی ان کی شخصیت دلچسپ، جاذب نظر اور پرکشش ہے۔ غالب 73 برس تک زندہ رہے۔ ہاں، اسی دن یعنی 15 فروری 1869 کو غالب نے اس جہان فانی سے کوچ کیا تھا۔ 142 برس گزر گئے، لیکن غالب کے شعروں میں وہی معنویت، وہی ندرت اور وہی جادو ہے جو کل تھا۔ یہی ان کی شاعرانہ عظمت کی روشن دلیل ہے۔ گنجین معنی کا طلسم سے جانیے، جو لفظ کے غالب میرے اشعار میں آوے۔ اسی کے ساتھ اس ادبی مذاکرے کا اختتام ہوتا ہے۔ شکریہ۔ شکریہ۔ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت